بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. الحدیث رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ دوستو، محرم الحرام کے روزوں کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کی روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء، 10 محرم کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کے روزے کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کیونکہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ، جب حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کر کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، جب آئندہ سال ہوگا تو ہم 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگلے سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے، تو یہ فیصلہ ہوا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ اور رکھنا ہے، چاہے وہ 9 محرم کا رکھ لیا جائے یا 11 محرم کا رکھ لیا جائے، تو 9-10 یا 10-11۔ تو اس روزے کی بہت فضیلت ہے۔ اور یہاں ایک درخواست میں ضرور کرنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے یہاں مزاج بن گیا ہے کہ شریعت کے کسی بھی حکم کے بارے میں جب تک یہ مینشن نہ ہو جائے کہ جی اس کی کتنی فضیلت ہے، محرم میں جہاں اور بہت ساری غلط فہمی ہے وہاں یہ بھی ہے کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں 10 محرم کا ایک روزہ 10,000 سال کے روزے کی فضیلت رکھتا ہے، 1,000 سال کے روزے کی فضیلت رکھتا ہے۔ اور یہ جو مزاج بن گیا ہے کہ جب تک یہ مینشن نہ کیا جائے کہ اس عمل سے کتنے سال کے روزوں کا، کتنے سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، اس عمل کی طرف توجہ ہی نہیں کی جائے گی، یہ مزاج بالکل غلط ہے۔ بس سب سے بڑی ترغیب اور سب سے بڑی دلیل یہ کافی ہے کہ کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو بس ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی اور کوئی ترغیب نہیں ہے اور اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے عمل کی فضیلت کی مینشن کرنے میں نہ پڑے، بس جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت مل جائے یا اس کا حضور نے اس کا حکم دیا ہو یہ مل جائے، تو اس عمل کی طرف پوری توجہ کر کے اس عمل کو کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔